السلام علیکم، میرا نام سائمہ فیصل ہے، یہ فلزہ ممتاز ہیں، ہم دونوں ملتان میٹرز سے بات کر رہے ہیں. ویڈ لائک ٹو انٹروڈیوس ڈی سی صاحب. آپ پہلے اپنا نام بتائیں، اپنے بارے میں تھوڑا کچھ بتائیں. جی تھینک یو ویری مچ ملتان میٹرز ٹیم. آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ آج میں ملتان کے لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹریکٹ کر سکوں. میرا نام عمر ہے، آئی ایم اے ڈینٹسٹ بائی ڈگری. ملتان از مائی 4th ڈسٹرکٹ ایز اے ڈپٹی کمشنر، اور ملتان آئے ہوئے مجھے آلموسٹ 2 ماہ ہونے کو. کیسے جا رہا ہے ملتان کا ایکسپیرینس آپ کا؟ ہماری سروس میں کہاوت ہے جی، جو مجھے آپ نے بھی ریپیٹ کی تھی ہماری ملاقات میں، کہ ملتان آتے وقت بھی بندے روتے ہیں اور جاتے وقت بھی روتے ہیں. آنے والا رونا میں رو چکا ہوں، مجھے یقین ہے کہ جاتے ہوئے بھی رو کے ہی جاؤں گا. اچھا، اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا. آئی بلانگ ٹو KPK. اچھا. I belong to Hari Pur in KPK. Currently I live mostly in Islamabad. اچھا. I have 2 kids. 2 بیٹے ہیں میرے. ماشاءاللہ. One is 9, one is 5, and they're all in Multan now. So you come with the family to Multan? جی, I've moved with my family to Multan. اینڈ آپ بتائیں کہ ملتان کی، آپ پہلی دفعہ ملتان پوسٹ ہوئے ہیں، ملتان کی اسٹرینتھس، ملتان کی ویکنیسز تھوڑا سا بتائیں ہمیں. ہاں، ملتان از اے ویری انٹرسٹنگ سٹی جی. ایک تو ٹریڈیشنل ہے، ہسٹوریکل ہے، رفلی 5000 سال کی تاریخ ہے. بے تحاشا صوفیاء کرام، اولیاء کرام یہاں پہ گزرے ہیں، رہے ہیں، دفن ہیں. مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے. تو اٹ از لیونگ اپ ٹو دوز ایکسپیکٹیشنز. یہاں پہ لوگوں میں بہت رکھ رکھاؤ ہے، بہت مٹھاس ہے، طریقے ان کی بات کرنے کے طریقے میں، ان کے رویوں میں. اور وہ اب مجھے بڑا پسند آ رہا ہے، کیونکہ وہ میرا، کیونکہ سرائکی جو صوبے ہیں یا سرائکی سائڈ ہے آف دا پروونس، اس میں میرا پہلا ایکسپیرینس ہے، پہلا ایکسپوجر ہے. تو ایم ریئلی لائکنگ دیٹ ایسپیکٹ آف اٹ. سٹی ایز اے ہول جی بڑا خوبصورت شہر ہے. اس میں آپ کو سارے فلیورز ملتے ہیں، ماڈرن کے بھی، ٹریڈیشنل کے بھی، ہسٹوریکل کے بھی. اور میرے ذاتی خیال میں، جو کہ جس کا میں برملا اکثر اظہار کرتا ہوں، کہ ملتان جو ہے وہ بالکل اب اس کرٹیکل جنکچر پہ ہے جہاں پہ بہت بڑا شہر بننا چاہ رہا ہے. اور کچھ انفراسٹرکچر کی کمیوں کی وجہ سے اور کچھ انویسٹمنٹ کی کمی کی وجہ سے اب اس طرح پھیل نہیں رہا یا اس طرح ایکسپلوڈ نہیں کر رہا انٹو اے لارجر سٹی، جو کہ اس کا پوٹینشیل ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگلے کچھ سالوں میں، 2-3 سالوں میں، 5 سالوں میں اچانک وہ ہمیں ایک ایکسپلوژن نظر آئے گا ملتان میں، جو کہ اس کو ایک نیشنل لیول کا شہر بنا دے گا اور اس کو پروونشل کیپٹل کے لیے تیار کر دے گا. ونڈرفل. اچھا، سب سے پہلے بات جو ساروں کو آج کل بڑا تنگ کر رہی ہے، آٹا. ہاں، بفور دیٹ آئی تھنک ہمیں کنسیڈرنگ کہ ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وی وانٹیڈ ٹو بیکم اے برج کمیونٹی اور آپ کے درمیان، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اپنی آواز کس تک پہنچائیں، کیسے پہنچائیں. سو ہم پریویسلی بھی یہ کرتے رہے، اور تھینک یو کہ آپ نے ہمیں یہ دیا، یو گیو اس دس اپرچونیٹی دیٹ وی برنگ یو. اور ہم نے لوگوں سے پوچھا بھی کہ آپ لوگ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں فرام دا ڈی سی صاحب. سو ون بینگ پرٹیننٹ، پہلا تھا کہ آٹا. یس سر سیٹ. چلیں، میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ بھی جی اب کوشش کر رہے ہیں ہلکی ہلکی اپنے، کہ ہم بھی ذرا آؤٹ ریچ تھوڑا سا اپنا بہتر کریں ایز گورنمنٹ آفس، ایز اے پبلک آفس. ہمارا جو ٹویٹر اور فیس بک ہے اب وہ تھوڑا سا زیادہ رسپانسو ہے. لوگ اس پہ کامنٹ کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، ہمیں ڈی ایمس کرتے ہیں. آئی لک ایٹ دیم مائی سیلف ایز ویل، اور ہم اس پہ ایکشن بھی لیتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جب ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں تو لوگ اس کو ایکشن کو رپورٹ نہیں کرتے آن دا فیس بک. میں آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جب آپ کے کسی کام کے اوپر کوئی ایکشن لے لیا جائے تو پلیز اس کو بھی رپورٹ کیجیے. ملتان میٹرز پہ ضرور کرتے ہیں، آپ اپنی آپشن کھول دیں آف ٹیگنگ یو. اچھا، نہیں، تھینک یو سو مچ. اچھا، جو آپ نے آٹے کا سوال پوچھا ہے، آئی ایم شیور کہ آپ کو آٹے سے پرابلم نہیں ہے، آپ کو پرابلم اس کے ٹریفک ریلیٹڈ ایشوز سے. آٹا جو ہے جی گورنمنٹ کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، بڑا زبردست. گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے کہ لوگوں کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے، غریب لوگوں کو فری آٹا دیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ ایک جنرلائز سبسڈی دیں اور سب لوگ اس سے مستفید ہوں. اب مجھے سبسڈی دینے یا آپ کو سبسڈی دینے سے غریب آدمی نگلیکٹ ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ نے اس دفعہ فوکس کیا ہے کہ صرف غریب آدمی کو سبسڈی دی جائے. اب ہیونگ سیڈ دیٹ، اب ساری غریب عوام کی سیگمنٹ کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس میتھڈس کی کمی تھی. ایک میتھڈ تو یہ تھا کہ ہم لوگوں کے گھروں میں خود جا کے ڈلیور کریں. صرف BISP کے جو لوگ ایلیجیبل ہوئے اس اسکیم کے لیے وہ 8,59,000 تھے ملتان کے لیے، ملتان ڈسٹرکٹ کے لیے. پھر گورنمنٹ نے اپنی اسکیم کو تھوڑا سا انہینس کیا اور ان لوگوں کو بھی شامل کیا جن کی انکم 60,000 روپے سے کم تھی، کہ ان کو بھی ایک بیگ دے کے ان کی جو فوڈ باسکٹ ہے اس کو سپلیمنٹ کیا جائے آٹے کے فری بیگ کے ساتھ. اس سے ہمارے نمبرز فینومینلی انکریز ہو گئے.
the number is about 1.6 million, but then again it's way more than 8,500 people. اب یہ جو نمبر ہے جی اس پہ ریچ آؤٹ کر کے ان تک جانا امپاسبل تھا. گورنمنٹ کی اتنی ریسورسز نہیں. تو گورنمنٹ کیم آؤٹ ود دس فارمولا آف سیٹنگ اپ آٹا پوائنٹس تھرو آؤٹ دا ڈسٹرکٹ. وی ہیو 34 آٹا ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ان ڈسٹرکٹ, اور وہ سارے کے سارے اگر آپ ان کو وزٹ کیجیے تو وہ دیر آر آل اوپن اسپیسز, لارج گراؤنڈس, کسی کالج کے گراؤنڈ میں ہے یا جس طرح جیسے وہ جلسے ہوتے ہیں, کرکٹ فیلڈز ہیں, فٹ بال فیلڈز ہیں, وہاں پہ ہم نے سیٹ اپ کیے ہیں جہاں پہ ہم نے ان کو فیسلٹیز دی ہیں کیو اپ ہونے کے لیے, ان کو آگے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے, لوگوں کو آگے سے آٹا ڈلیور کرنے کی اسپیس بنائی ہے. یہ سب ضروری تھا بیکاز ملتان ہیز اے ٹریڈیشن ود اسٹیمپیڈس. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک جلسے کے دوران اسٹیمپیڈ ہوئی, اس میں کچھ لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہو گئیں. اس کے بعد PSL ملتان میں جب ہوا 2 دفعہ ہو چکا ہے جی کرکٹ گراؤنڈ, اور دونوں دفعہ اسٹیمپیڈ ہوئی ملتان. اب آئی ڈونٹ نو کہ کیا لنکیج ہے ود ملتان اینڈ اسٹیمپیڈ, لیکن یہ ایک کنسرن تھا ہمارا ایز ایڈمنسٹریشن کہ جب اتنے سارے لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے کسی ایک پوائنٹ پہ تو یہ ایشوز ہوں گے. تو اس کے لیے ہم نے سائٹس وہ چوز کی جو کہ گراؤنڈس تھے, بڑے گراؤنڈس تھے. اب سیڈلی وہ گراؤنڈز ہمیشہ روڈ کے اوپر ہوتے ہیں اور اچھی جو میجر روڈس کے اوپر ہوتے ہیں. اب جب آپ ایک 30-35 ہزار کے مجمع کو ایک گراؤنڈ میں لے کے آتے ہیں آٹا ڈلیوری کے لیے, تو نیچرلی اس کے ساتھ ٹریفک موو کرتی ہے. ٹریفک ان دا وے, رکشہ آتا ہے, موٹر سائیکل آتا ہے, ان کے ساتھ جو بندہ لینے آیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک دوست فیملی ممبر بھی ساتھ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ وہ آٹے کا بیگ اٹھا کے گھر جاتا ہے. وہ اس کا باہر ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ دوسرا بندہ یا خاتون اندر جاتی ہے, وہ آٹا اپنا لے کے آتی ہے. اب یہ نیچرلی اٹ کازز ٹریفک پرابلمس فار دا سٹیزنس. میں وی ٹرائی, ہم اپنی کوشش پوری کرتے ہیں, CTO صاحب بھی کوشش کرتے ہیں, CPO صاحب, میں خود, کمشنر, ایوری بڈی, ہم روڈ پہ نکلتے ہیں, ٹریفک چلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اور ہمیں بالکل اس دقت کا احساس ہے کہ باقی لوگوں کو بھی دقت ہوتی ہے کہ جی وہ چاہتے ہیں. لیکن میں سب لوگوں سے صرف یہ اپیل کروں گا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بندہ ادھر آٹا لینے آیا ہوا ہے, جو موسٹلی خواتین ہے, بائی دا وے ہماری جو کلائنٹیل ہے اٹس about 72% females. Why is that? Because most of them are registered with BISP. Okay. اور وہ خواتین ہیں موسٹلی, وہ ادھر آتی ہیں. اس کے علاوہ بھی مرد حضرات یوزلی جا رہے ہوتے ہیں مزدوری وغیرہ پہ, اور خواتین زیادہ آتی ہیں. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سائٹ ہے. اگر آپ جا کے کسی بھی آٹا سینٹر پہ دیکھیں گے صرف خواتین آپ کو نظر آئیں گی جہاں تک آپ دیکھیں گے, اور آل ایج بریکٹس. آپ ادھر 15 سال, 14 سال, 13 سال کی لڑکی بھی دیکھیں گے اور 80 سال کی خاتون بھی دیکھیں گے, with all age brackets, with all health issues, وہ سارے وہاں پھر بھی آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور ان کی حالت سے لگتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے اس چیز کی. اب جو دقت پیش آتی ہے وہ آتی ہے مجھے اور آپ کو جن کی گاڑیاں ہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ فیکٹر ان کرنا بھول جاتے ہیں کہ جس شخص کو یا جس خاتون کو وہ آٹا دیا جا رہا ہے وہ بیچارہ بہت نیڈی ہے. You're right. وہ ہم سے زیادہ نیڈی ہے. تو ہمیں یہ ایز اے سٹی تھوڑی سی برداشت کرنی پڑے گی. اٹس ناٹ فار ایور. اس 25 رمضان تک یہ اسکیم ہے. 25 رمضان سے موسٹ لائکلی پہلے ہی ختم ہو جائے گی, کیونکہ جس اسپیڈ سے ہمارے لوگ اس کو لے کے جا رہے ہیں, ID کارڈ اسکین ہوتا ہے, سو ایوری بڈی از آئیڈینٹیفائڈ, تو یونیک یوزرز ہیں, سارے لے کے جاتے ہیں. تو بس صرف جس مائی ریکویسٹ ٹو مائی فیلو سٹیزنس کے تھوڑا سا بیئر ود می, بیئر ود اس. اور یہ It's a good cause. It's a good cause. We are targeting common people, very grassroots poor people جن کی سوشل اسٹریٹا میں بہت نیچے, اور ان کو گورنمنٹ بھی صرف آٹے کا تھیلا ہی دے رہی ہے, کوئی زیادہ کچھ بھی نہیں دے رہی, لیکن ان کے لیے بہت میٹر کرتا ہے. ان کی فوڈ باسکٹ میں یہ بہت زیادہ ویلیو ایڈ کرتا ہے کہ ان کو فری آٹا جب ملتا ہے. تو پلیز بیئر ود اس. یہ ٹریفک کے معاملات وی ٹرائنگ ٹو سالو دیم ایز ویل. سو وہ لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ لوگوں کو پرابلم ہے. ٹریفک کی بات سے بات نکلی کہ اشارے بھی بہت لگے تھے ملتان میں. جی ناٹ فنکشنل. میں نے سنا کوئی بھی نہیں چل رہا, جو میں نے دیکھا بھی کوئی نہیں چلتے ہوئے. تو یہ دیٹس another issue. تو ٹریفک ایز اے ہول جو ملتان میں ہے جی وہ ایک کمپلیٹ سبجیکٹ ہے, اس پہ ہم علیحدہ سے بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن اس میں پارکنگ کے ایشوز ہیں, بڑے سیریس کنسرنز ہیں. اور ہماری کچہری جو ہے ضلع کچہری جس کے اندر میرا بھی آفس ہے, اس کے باہر بے ہنگم پارکنگ ہے اور ایبسلوٹ کیوس. مطلب آپ کوئی نہیں موو کر سکتا. کئی دفعہ ہمیں بھی دفتر جانا ہوتا ہے تو گاڑی سے اتر کے پیدل جانا پڑتا ہے, کوئی گاڑی اندر نہیں جا سکتی. تو دس از وہ جو کچہری چوک جو فار انسٹنس وہ ایک بہت بڑا نیوسنس ہے تمام سٹیزنس کے لیے.
جو آٹا پوائنٹ پہ میرا ایک اور آرگیومنٹ یہ تھا جو میں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ لوگوں نے کچہری پوائنٹ چوک پہ آج تک اتنا شور نہیں کیا جتنا اس آٹے پہ کیا. صحیح کہہ رہے ہیں. جو شور کرنا ہے کچہری چوک پہ زیادہ کریں پلیز. وہ سارے بڑے لوگ وہاں آتے ہیں گاڑیوں میں آتے ہیں, یہ بیچارے غریب موٹر سائیکلوں پہ آ رہے ہیں, اس پہ ہم سب کا زور چلتا ہے, ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور میرا بھی فیس بک بھرا ہوا ہے, خواتین حضرات مجھے بھی کہہ رہے ہیں جی کہ کیوں ہم نے مصیبت تمہارے پہ ڈال دی ہے. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ اتنا ہی شور مہربانی کر کے کچہری چوک کے لیے بھی کریں تاکہ اس کا بھی حل ہو جائے. تو کچہری چوک کے لیے تو جو ہمارے سٹی کا سب سے سور پوائنٹ ہے ریگارڈنگ ٹریفک, پارکنگ, موومنٹ, ایوری تھنگ, اس کے لیے جی وی ہیڈ اے میٹنگ ود ڈسٹرکٹ بار پریزیڈنٹ. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو بخاری صاحب, انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے اس میں. اب ہم ایک پیچھے ہم نے ان کو پیس آف لینڈ دیا ہے نیشنل بینک کی بلڈنگ کے پیچھے, ہائی کورٹ سے پیسے بھی اس کے آگے ہوئے, ہم نے اس کی گراؤنڈ بریکنگ بھی کر دی ہے, میں نے اور بخاری صاحب نے خود جا کے وہاں پہ, اور وہاں پہ ہم ایک 6 اسٹوری پارکنگ پلازا کنسٹرکٹ کر رہے ہیں. اسی کنسٹرکشن شروع ہو گئی. کنگریچولیشنز. تو دیر از سم ریسپائٹ کہ کچہری چوک it will take about 3 years to construct. It's a massive structure. جی it has 2 basements and a huge structure overhead. لیکن it's in process. At least اب آپ کو ایک امید لگ گئی ہے, امید کی کرن نظر آ گئی ہے, راستہ نظر آ گیا کہ وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ پارکنگ کا جو اس چوک کا ایشو ہے وہ ریزالو ہوگا. That's great. اچھا, ہمارے لوگوں کو ایک اور بھی بہت ایشو ہے, that is related to واسا. جی, وہ اس کے لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی who to reach out to, because وہ بیچارے ٹیگ کرتے ہیں. واسا کا تو خیر سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو بھی نہیں آئی تھنک. تو ہم لاسٹ ٹائم ہم جیسے اے سی سی ٹی کو کرتے تھے, فلانے کو کرتے تھے, پھر لوگ کہتے تھے دس از ناٹ دیئر ڈومین, ایون اف دے ریچ آؤٹ ٹو دیئر پولیٹیشینس. تو لوگ دا تھنگ از کہ کمیونٹی کدھر جائے, کس کو بولے, کیا کرے. واسا نے جو میرا خیال ہے اسٹریٹجیکلی اپنا فیس بک اور ٹویٹر جو بند کیا ہوا ہے, جتنی ان کو باتیں سننی پڑ رہی ہیں اور رائٹلی سو. دیکھیں پورا شہر کھدا پڑا ہے. دیر 14 میجر روڈز, جو میں آیا تو میں دیکھا 14 میجر روڈز ہیں جو کہ اب بالکل پلائیبل نہیں ہے, ان کے اوپر روڈ ٹریفک موو نہیں کر سکتی, لوگ پھنستے ہیں, کیچڑ. کل ہی کسی نے حضوری باغ کی جگہ کی تصویر ڈالی, اتنا بڑا کھڈا, مطلب بالکل ہوگا رات کے اندھیرے میں کچھ بھی کوئی گر جائے کوئی. تو جو کامن پرسن ہے ہم کیا کریں؟ کامن پرسن یہ کرے جی, ایک تو پہلے میں آپ کو ایشو بتا دیتا ہوں. واسا کا ایشو یہ ہے کہ واسا کو گورنمنٹ نے ایک بڑی میجر اسکیم دی پورے شہر کا سیوریج سسٹم لے کرنے کی. اب سیوریج سسٹم جو ہے نا جی دنیا کا سب سے کمپلیکیٹڈ سسٹم ہوتا ہے پبلک سروس ڈلیوری میں, کیونکہ اس کے لیے آپ کو پورا شہر تقریباً کھولنا پڑتا ہے, اور وہ سیگمنٹس میں نہیں ہو سکتا. اٹ ہیز ٹو بی ڈن ایز اے ہول. ایگزیکیوٹ سیگمنٹس میں ہو سکتا ہے, لیکن ڈیزائن اس کا ایز اے ہول ہوتا ہے, اور اس کا ایز اے ہول کے طور پہ اس کو چلایا جاتا ہے. اب واسا کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی نمبر 1 کہ ان کا جب اسکیم آئی تو اٹ واز اسٹرگلنگ وتھ فنڈس انیشلی. جب فنڈنگ پوری آئی انہوں نے پیسے ٹرانسفر کیے, انہوں نے کافی سارا اپنا کام اب کمپلیٹ کر دیا ہوا ہے, انہوں نے لائنس کنیکٹ کر دی ہوئی ہیں, خدا ہی کر بیٹھے ہوئے ہیں. واسا کی ایکسپرٹیز ہے اونلی پائپ لائن کی حد. اس کے اوپر جب روڈ کی کنسٹرکشن ہونی ہے وہ کرنی ہے یا میونسپل کارپوریشن نے یا کرنی ہے ایم ڈی اے نے, جو ان کے ایریاز ہیں, ہر دونوں کے ایریا اسپلٹ ہیں. انہوں نے ان کو پیسے ٹرانسفر کر دیے, ایم ڈی اے کو بھی اور میونسپل کارپوریشن کو بھی. میں ایک منٹ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. واسا نے اپنا کام کر لیا ہے. واسا نے جو پائپ لائن کا کام ہے ٹھیک ہے مور دین 80% کر لیا, جو ان کو انسٹرکشنز دی گئی ہوئی تھیں, جو انہوں نے ڈیزائن اپنا کیا تھا. اس میں کچھ مائنر ایشوز ابھی بھی ہیں, کہیں پہ ان کا وہ جو مین ہولز ہیں وہ کہیں پہ ابھی اس فلو میں نہیں ہے, جو شہر کا سیوریج ہے ابھی انہوں نے اس میں ڈالا نہیں ہے. لیکن دین اگین more than 80% of the job is done. Okay. Especially on the main roads. Okay. اب ہونا یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی جاب پوری کر دی, انہوں نے بیک فلنگ کر دی, اب اس کے بعد اس کے اوپر بننی ہے روڈ. اب روڈ بنانی ہے میونسپل کارپوریشن نے یا بنانی ہے ایم ڈی اے نے. Okay. ایم ڈی اور میونسپل کارپوریشن کو واسا نے فنڈنگ ٹرانسفر کر دی جتنی ان کی ریکوائرمنٹ تھی وہ روڈ بنانے کے لیے. بٹ لکیلی اور ان لکیلی ایٹ دا سیم ٹائم جب ایک تو بجٹ ہو گیا, لیپس ہو گیا, اور اس کے بعد there was a flux in the governments. We have seen 4 different governments in past 1 year. اس کی وجہ سے کچھ فنڈس کے فلو میں ایشو آ گیا, اور اس کے بعد since مارچ الیکشن کمیشن کا بین آ گیا. جب واسا واز آل سیٹ ٹو کمپلیٹ دیئر روڈ, ایم سی نے جو میونسپل کارپوریشن انہوں نے ٹینڈرز بھی کر دیے تھے روڈس کے. مینلی نوابپور روڈ ہے جس میں اس کو میں خود 2 دفعہ جا کے وزٹ کر چکا ہوں, اس کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہوا تھا, اٹ واز ان دی فائنل اسٹیجز آف ورک اباؤٹ. لیکن الیکشن کمیشن کا بین آ گیا. الیکشن کمیشن نے تمام فنڈس ہوئے تھے وہ سیز کر دیے ڈیولپمنٹ اسکیمس کے.
جنرلی ایسے ہوتا تھا, لوگ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں, میرے سے روز ملتے ہیں جی کہ وہ تو الیکشن کمیشن نئی اسکیموں پہ بین لگاتا ہے, آپ نے پرانی اسکیمیں کی بند کر دی. اس دفعہ جو الیکشن کمیشن کا بین تھا اس میں 2 کلازز تھیں. ایک تھا کہ نئی اسکیم کوئی نہیں اناؤنس ہو سکتی, اور جو ایگزسٹنگ اسکیمس تھیں ان کے بھی ڈیولپمنٹ فنڈز انہوں نے سیز کر دیے, جس کی وجہ سے یہ اسکیمز آگے نہیں بڑھ سکی. ہم نے اب ہم نے پروونشل گورنمنٹ کو اسپیشل ریکویسٹ کی, کنسیڈرنگ کہ ملتان کی ایک بڑی پیکولیئر سچویشن ایک اور بھی ہے. ملتان کی سچویشن یہ ہے کہ the city is low lying than the surroundings. You mean it's low? اچھا ٹھیک ہے, It's lower than the surroundings. اچھا ٹھیک ہے, اور اچھا خاصا ڈفرینشیل ہے. تو ہوتا یہ ہے ٹریجیکلی کہ جب بھی بارش ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, تو انسٹیڈ آف واٹر فلوئنگ آؤٹ آف دا سٹی اٹ فلوز ٹورڈز دا سٹی. ٹھیک ہے. واسا کا جو نیا سسٹم ہے دس ول کیٹر فار دس, اس کے اندر وہ جو پائپ سسٹمز ہیں وہ اس پانی کو بہا کے باہر لے جائیں گے. لیکن ابھی تک چونکہ وہ سسٹم 100% آپریشنل نہیں ہے, تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہلکی سی بھی بارش ہوتی ہے تو شہر کے اندر پانی کھڑا ہو جاتا ہے. اب مطلب ہارڈلی 10-12 ملی میٹر بارش ہو تو آپ کی جتنی بڑی کراس سیکشنز ہیں سب میں 1.5 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا ہے, اور پھر واسا ہیز ٹو پمپ اٹ آؤٹ, ان کی سیکشن مشینز جاتی ہیں وہ کرتی ہیں. تو یہ ایک ٹریجڈی ہے جو ملتان کے ساتھ ہے, جیوگرافک ٹریجڈی ہے. اس کے لیے ہم نے پروونشل گورنمنٹ کو اپروچ کیا کہ ہمیں آپ الاؤ کریں کہ ہم الیکشن کمیشن سے پرمیشن لے کے واسا کی یہ جو اسکیمس ہیں, جو انر سٹی کی اسکیمس ہیں, جس طرح حسین اگائی اور ان علاقوں کی ہم نے بات کی کہ وہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ ہم نے ان سے پرمیشن لینے کے لیے ریکویسٹ کی کہ ہمیں الاؤ کیا جائے کہ ان علاقوں میں ایٹ لیسٹ جو ہمارا وہ کام ہے, بیکاز دس از بیانڈ ڈیولپمنٹ, دس از سم تھنگ نیسیسری, دس از ریہیبلیٹیشن ورک, تو وی نیڈ ٹو ڈو دس, اور ہمیں اس کی اجازت دی جائے اور ہم اس کو کر کے آئندہ پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کمپلیٹ کریں. I was given an inclination کہ الیکشن کمیشن نے اس کی نوٹ دے دی, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ آج کے جو ڈیسیجن ہے اس کے بعد کیا اس پہ آتا ہے. تو رائٹ ناؤ مجھے خود بھی اب ایگزیکٹلی پکچر نہیں پتا کہ اب ہم کیا وہ پیسے خرچ کر سکیں گے کہ نہیں. پکچر 1-2 دن میں کلیئر ہو جائے گی. لیکن فور ناؤ روڈز ایسے ہی رہیں گی. میں بس بیسک سوال پوچھ رہی ہوں نا, بیکاز ایز اے کامن پرسن بندہ یہی پوچھ رہا ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں روڈز ٹھیک کرنے کے لیے. پیسے ہیں, لیکن ہم دیکھیں there are 2 different things. پہلے پیسے, اس کے بعد پروسیس. پیسے ہیں ہمارے پاس, پیسے رائٹ آرگنائزیشن کے پاس ہیں جس نے وہ روڈ بنانی ہے, ٹھیک ہے, وہ آرگنائزیشن اس پیسے کو پروسیس نہیں کر سکتی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بیکاز آف دا الیکشن کمیشن ریسٹرکشن. ٹھیک ہے, اس کے لیے جو ریلیکسیشن ہے اس کے لیے وی آر کانسٹنٹلی ٹاکنگ ٹو دا پروونشل گورنمنٹ. انہوں نے کچھ پیسے ریلیکس بھی کیے ہیں واسا کی اسکیمس کے, لیکن وہ روڈ میں ابھی تک وہ پیسے ٹرانسلیٹ نہیں ہوئے. تو جیسے وہ ٹرانسلیٹ ہو جائیں گے روڈ میں تو روڈ میں کام شروع کریں. لیکن we are, what I'm trying to say is that we are all working on it, not just us, the provincial government. Something's happening, and we're aware that there's a process, because as a common person we're just sitting there thinking آپ نے ایکسپلین کیا. میرے پاس کل ایک شہر کے ایک سینئر لیڈر آئے جو پولیٹیکل بھی ہیں, وہ ہماری پیس کمیٹی میں بھی ہیں. وہ کافی ناراض ہو گئے مجھ سے, کہتے ہیں جی دیکھیں 2-2.5 سال سے سڑکوں کا یہ حال ہے, ہماری زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں, کاروبار تباہ ہو گئے, سب کچھ ہو گیا. میں کہ جی میں آپ سے صرف معافی مانگ سکتا ہوں, شرمندہ ہو سکتا ہوں, لیکن دس از مائی لمیٹیشن. آئی کین ناٹ گو بیانڈ دا لیگل پروسیس. That's fine, as we've had it explained to us, now we understand. تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے نا دی ادر سائڈ آف دا اسٹوری کا کہ وجہ کیا ہے, کیوں نہیں ہو پا رہا. بیکاز جنرلی بھی اس وقت ہماری سوسائٹی میں بہت فرسٹریشن اور نیگیٹیوٹی بھی ہے, نیگیٹیوٹی ہے, فرسٹریشن ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز ہمارے بھی بہت فالٹس ہیں, جیسے اگر وہ ہم حسینہ کی بات کریں تو ہمارے بھی لوگوں نے بتایا کہ کس طرح پوری ہم پلاسٹک کی بالٹیاں ڈال دیتے سیوریج میں. سو ہم ایز اے کمیونٹی ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ہم اپنا پارٹ بھی تو پلے کریں. آپ نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ جتنے جہاں سے نالے گزرے اس کے اوپر دکانیں نہیں بنانی ہیں, اس کے اوپر گھر نہیں بنانے ہیں, اس کے اوپر. اور آپ کے توسط سے میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ جی ہم انشاءاللہ آ رہے ہیں آپ کے گھروں کے باہر جو نالے بند کیے ہوئے ہیں, ان کے اوپر جو انکروچمنٹس ہوئی ہوئی ہیں, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر کرنے آ رہے ہیں. جتنا آپ کو ہم پہ غصہ ہے اور پریشانی ہے کہ ہم نے کام نہیں کیا, ہمیں بھی تھوڑا سا گلہ ہے لوگوں سے کہ انہوں نے بھی ہمارے سارے جو سیوریج کے راستے ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں, ان کے اوپر انکروچمنٹس کی ہوئی ہیں, ہماری ساری گلیاں تنگ کی ہوئی ہیں, تو ان سب کو بھی ٹھیک کرنا ہمارا فرض ہے. انکروچمنٹ سے ہی بات نکلی, انکروچمنٹ کی کہ لاٹ یہ بھی کمپلین ہے بہت, اسپیشلی جس روڈ سے آپ ابھی آئے ہوں گے ادھر بھی وہ جو فروٹ کی ریڑیاں اور انکروچمنٹس. لیکن انکروچمنٹ 2 قسم کی ہے اگین. ایک ہے ٹیمپرری انکروچمنٹ, وہ ریڑیاں ہیں, وہ اگین وہ بھی غریب لوگ ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے غریب آدمی, وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ جو میرے پیچھے دکان ہے 3 کروڑ روپے کی, اس نے تو 10 فٹ باہر نالی کے اوپر بنا لیا,
اس کو تم کچھ نہیں کہتے ہو. میری باہر ایک 10,000 روپے کی ریڈی ہے تو مجھے روز اٹھانے آ جاتے ہو, جو کہ ہم روز جاتے ہیں. ہمارا کارپوریشن کا اسٹاف بھی جاتا ہے, انکروچمنٹ والے بھی جاتے ہیں, انفورسمنٹ والے بھی جاتے ہیں. میں بھی کہیں سے گزر رہا ہوتا ہوں, مجھے بھی یہ کہتا ہوں یار کیوں ساری ٹریفک بند ہے, 10 ریڈی اٹھا. لیکن وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ اصل کلپریٹ وہ ریڈی والا نہیں ہے. ریڈی والا صرف اس سچویشن سے وہی فائدہ اٹھا رہا ہے جو ایک امیر آدمی نے پہلے کام شروع کر دیا. اگر ہم امیر آدمی کو روکیں گے, بڑے آدمی کو جو کہ اپنی دکان کی اسپیس 5 فٹ 8 فٹ بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے, تو پھر ریڈی والے پہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو بھی روکیں. ٹھیک ہے, تو وی مسٹ, جب بھی ہم انکروچمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پلیز ریڈیوں کو آخر میں رکھیں. ٹھیک ہے. ریڈی جو ہے, آپ کا پلان آف ایکشن کیا ہے؟ پہلے آپ دکانداروں کو, پلان آف ایکشن میرا جی سب سے پہلے سب سے امیر آدمی کو پکڑا ہے ہم نے, جو کہ بلینئرز کے ہیں, بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کے. سب سے پہلے ہم نے ان پہ ایکشن لیا. آپ لوگوں کا آنا جانا وہاں کم ہوتا ہے کیونکہ بس اڈے پہ آپ کے آئی ایم شیور کہ آپ لوگ سفر نہیں کرتے ہیں, لیکن آپ وہاں جائیں گے تو بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم چاہتے ہیں, دیکھتے ہیں, بیکاز ہم نے ملتان میں رہنا ہے. نہیں, آپ نے دیکھا نہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوتا تو آپ نے ملتان میٹرز پہ ضرور اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا دیکھا کہ کیا ہوا اڈوں کے بعد. آج ہم جا کے دیکھتے ہیں. تو پلیز آپ جا کے دیکھیں. جو وہاڑی چوک کا ایریا ہے جو کہ سب سے کنجسٹڈ اسپاٹ ہے میرا خیال ہے ملتان شہر کا, اس کے ارد گرد سرکار کا بس جنرل بس اسٹینڈ تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ BCO اڈے ہیں پرائیویٹ, ڈفرنٹ ٹرانسپورٹ کمپنیز, ناٹ جسٹ ون, ڈفرنٹ ٹرانسپورٹ کمپنی. BCO ایک بھی نہیں ہے, بہت زیادہ ہیں. ان کے باہر دیر واز اے لیگلی مینٹینڈ گرین بیلٹ, ایک لینئر پارک اباؤٹ 1.5 kilometers. ہم نے بینگ گریٹ سٹیزنز وی آر, بزنس ہم نے اپنا پیچھے رکھا ہوا تھا, لیکن سرکار کی زمین کے اوپر ساری پارکنگ بنائی ہوئی تھی. سارے راستے سرکار کی زمین گرین بیلٹ پہ بنانی ہے. ہم نے 2 دکانیں ایکسٹرا نہیں خریدنی جہاں پہ ہم پارکنگ بنا سکیں, لوگوں کو بٹھا سکیں, اپنی بس خرید کر سکیں. تو سب سے پہلا اسٹیپ جو ہم نے لیا ہے جی وہ وہاں سے شروع کیا. اب آئی وڈ انکریج یو کہ ہم بھی لوگوں کو جائیں, آپ جا کے دیکھیں کہ وہاڑی چوک سے جب آپ آتے ہیں ٹورڈز دا سٹی تو آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ آپ کو ایک پراپر گرین بیلٹ اب نظر آئے گی. نظر آپ کو شاید اس لیے نہ آئے کیونکہ اس کی دیواریں ہم نے کھڑی کی ہیں, کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ دوبارہ بس والے گھس جائیں گے اندر, لیکن اس کی کنٹینیوس آپ کو دیوار نظر آئے گی آل دا وے پیچھے لینئر پارک کی 1.4 kilometers کی پوری کی پوری. ٹھیک ہے. اور اس دیوار کے اندر ہم نے مٹی شٹی ڈال کے گرین بیلٹ اسٹیبلش کر دی. سب کمپلیٹ لینئر پارک جو کہ گڈ 50 feet وائڈ اور 1.4 kilometers میں. تو پہلا اسٹیپ ہم نے وہ لیا. اب وہی اسٹیپ ہم وہاں پہ کنٹینیو کر رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ گرین بیلٹ اگین ریسٹور کریں گے. اب یہ میرا تمام سٹیزن سے ہے, اب ریکویسٹ ہے کہ یار مہربانی کرنی ہے آپ نے کہ جو بندہ اب اس کو وائلیٹ کرے اب آپ نے آواز اٹھانی ہے. دیکھیے میرا کام تھا اس کو اسٹیبلش کرنا. اب میرے پاس روز وہ ٹرانسپورٹر آتے ہیں جی کہ ہم تو 20 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو سمپل جواب یہ دیا کہ کاش 20 سال پہلے والا بندہ جو میری جگہ بیٹھا ہوا تھا وہ آپ کو اجازت نہ دیتا, اس دن وہ بند کر دیتا تو آج آپ کا کاروبار افیکٹ نہ ہوتا. اب وہ کہتے ہیں جی ہمارا کاروبار افیکٹ ہو رہا ہے. اب میرا جو کام ہے نا جی, میرا کام ہے گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کو انفورس کرنا اور لک آفٹر دا لوئسٹ سیگمنٹ آف دا پاپولیشن. فرسٹ اینڈ فارموسٹ میری پرائمری رسپانسبلٹی وہ ہے. اب اگر اس کی وجہ سے کسی ہائر سیگمنٹ کا بزنس افیکٹ ہو رہا ہے تو وہ میری پرائمری رسپانسبلٹی نہیں. ان کے بزنس کو میں کچھ نہیں کہہ رہا, میں خالی ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو رینٹ سیکنگ بیہیویئر ہے کہ سرکار کی زمین کے اوپر انہوں نے پارکنگ شروع کر دی اور اپنا پیسہ نہیں لگانا انہوں نے. اگر ایک وہ بزنس سے انکم کر رہے ہیں, لیٹ سے وہ مجھے روز آگے کہتے ہیں جی ہماری 8 کروڑ کی ایک بس ہے, وہ ہم گھس ہی نہیں سکتے. تو اگر 8 کروڑ کی ایک بس ہے تو وہ 8 کروڑ کی ایک دکان ساتھ خرید لیں, اس میں بس کھڑی کر دیں. تو آئی کین ناٹ اسپانسر دیئر بزنس, میں ان کا بزنس ان کی جگہ آپریٹ نہیں کر سکتا. وہ انہوں نے خود کرنا ہے, ان کا اپنا بزنس پلان ہے. میں نے گورنمنٹ کے پروجیکٹ کو انفورس کرنا ہے, گورنمنٹ کا پلان کرنا ہے. تو دس واز دا فرسٹ اسٹیپ دیٹ وی ٹوک. ٹوڈے ہماری جو اسمال ٹریڈرز ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ آج وی ہیڈ اے لانگ ڈسکشن اگین, پیس کمیٹی ہماری میٹنگ تھی اس کے اندر, اور انہوں نے میرے ساتھ اگری کیا ہے کہ یہ جو تہ بازاری اور یہ جو نالوں کے اوپر کنسٹرکشن ہوئی ہے یہ میجر ایشو ہے شہر کے اندر. تو ابھی ہم آفٹر یوم علی ہم اس کے اوپر ایک ود کمیٹی بنا رہے ہیں ہم اسمال ٹریڈرز کی, جو خود ایسوسیشن ہے آف دا سٹی. اس کے ساتھ ہمارے بندے انفورسمنٹ کے لوگ ہوں گے اور ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے پورے شہر کے اندر وہ جگہیں جہاں پہ لوگوں نے یہ انفورسمنٹ کی ہوئی ہے. ایز اے فرسٹ اسٹیپ ان لوگوں کو ہم موقع دیں گے کہ وہ خود ہی اس کو واپس کر لیں والنٹیرلی. جو انہوں نے پکی چیزیں بنائی ہوئی ہیں ان کو وڈرا کریں, وائر شیڈز بنائے ہوئے ہیں اگر روڈوں پہ وہ بنائے ہوئے ہیں تو ان کو وڈرا کریں. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ود دا
ٹریڈر کمیونٹی ہم چاہیں گے اور ہم اس کو انفورس کریں گے اور اس کو واپس اپنی اصل حالت میں لے کے جانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری جب اگلی پوڈ کاسٹ ہوگی تو I'll give you some progress on that. Good news. انشاءاللہ. And we will, as a community, leaders, ہم جا کے جو آپ نے رہاڑی چوک پہ کیا, we will, sort of have a look and put it up. Send it to people and tell them that this is I'll send you a drone footage of it. I'll send you a drone footage of it. We'll put it on your community so that لوگوں میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے اتنا فرسٹریشن ہے, پازیٹیو چیزیں بھی دیکھیں, خوش رہنے کی بھی کوشش کریں. چینجز آ رہے ہیں, لیکن اپنے ملک اپنے گھر کے حالات بھی اگر خراب ہوتے تو ہم خود ہی ٹھیک کرتے ہیں, تو یہ ملک بھی ہمارا ہی ہے. سو پازیٹیولی اس کو لے کے آگے چلیں. اور سارے کے سارے لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ ٹویٹر اور فیس بک ویجیلانٹیز نہ بنے. ادھر پرائیویٹ ایزیسٹ وے, لیکن ادھر بیٹھ کے ہمیں باتیں سنانی آسان ہے, لیکن پلیز ہماری بھی لمیٹیشنس کو سمجھیں. ہمیں وے آؤٹ بھی بتایا کریں ضرور, اسپیشلی اس طرح کے ایشوز کا. ان کو ہائی لائٹ کریں, ہمیں بتائیں, ہمیں ویڈیوز بھیجیں, تصویریں بھیجیں, لیکن ساتھ ہمیں ایشو بھی بتائیں کہ بیک گراؤنڈ میں کیا ہے. ٹھیک ہے. Thank you so much for being so accessible to us, and thank you for working with us, and we hope to bother you a lot. Please do. We didn't want to raise every issue today. ہمیں تھا کہ let's keep the, short and sweet and talk about every issue as we come along. Please, as I'm always available, or I would really like کہ لوگ اس پہ ہمیں ضرور فیڈ بیک دیں. اور positive feedback is always welcome. We take action on it. اور if we don't, so please get back to me through my Facebook, through your Facebook, and you guys can get back to me. Or inshallah ta'ala we'll make it more interactive and we'll make it more answerable, more accountable to the population. We are very glad to see bureaucrats like you جو at least approachable ہوتے ہیں. Things are changing. ورنہ تو لگتا ہے کہ ہم نہیں ان تک پہنچنا کیسے. لوگوں کا بیسک سوال بھی ہوتا ہے ہم اپنی آواز کس کو سنائیں, کیا کہیں, کس کو کہیں. So that is why we approached کہ ہم ان کو جانتے ہیں. نہیں ضرور جی ضرور. Open door policy is the best policy نا. میں فلزا آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں, ڈی سی صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں. ویسٹ مینجمنٹ, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, آپ بھی ان کے بورڈ پہ رہی ہیں, اور آپ بھی بتائیں دا فلتھ ان آر سٹی. بیک گراؤنڈ میرا خیال ہے فلزا بتا دیں کہ خود بورڈ پہ رہی ہیں کافی عرصہ. میں رہی ہوں, بٹ وہ کوشش کرتے تھے, بٹ وی ایز اے بورڈ ہیڈ آر لمیٹیشنز because they used to come up and tell us کہ بھی ہمارے پاس تو چیزیں نہیں, مشینری نہیں, یو نو ہاؤ آپ بھی سرکار ہیں, سرکاری ادارے کیسے ہوتے ہیں. تو ایز اے بورڈ ہماری بہت لمیٹیڈ, ہم کتنا انٹرفیئر کر سکتے تھے. وی ور ناٹ مینجمنٹ, وی ور دا جسٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ان کو ایڈوائز کرتے تھے, جو ان کو ریکویسٹ کرتے تھے, بٹ دس رسپانسبلٹی لائز آن دا مینجمنٹ. ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ ایشوز تھے. لیکن آپ بتائیں نا کہ کیا آپ کو ایشوز نظر آئے جب آپ بورڈ پہ تھیں؟ مجھے تو یہ نظر آیا کہ ان کمپنی کے پاس وسائل کی کمی تھی. دے ڈو ناٹ ہیو مشینری پراپرلی ٹو ایگزیکیوٹ دیئر تھنگس. دیٹس واٹ وی ور ٹولڈ. اینڈ مین پاور کم تھی, ان کی ہائرنگ پہ پھر بین لگ گیا تھا. دے کونٹ ہائر مور پیپل. سو دیٹ وہ تو ایک ریڈنڈنٹ ایشو تھا جو ہمیں ہر دفعہ سنایا جاتا. میں آپ کی ساری مشکل آسان کرتا ہوں. تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں, پھر میں آپ کو کرنٹ بتاتا ہوں کہ ہم ابھی کیا کرنے جا رہے ہیں. بیک گراؤنڈ جو آپ نے بتایا, مشینری نہیں ہے, مین پاور نہیں ہے, تو اس طرح کا ایشو کوئی ہے نہیں ویسے فرینکلی. گورنمنٹ دیکھیں, گورنمنٹ کے پاس کیا ہوتا ہے, گورنمنٹ کے پاس ایک آپ اپروچ کرتا ہے کوئی ادارہ گورنمنٹ کے پاس کہ جی میری یہ لمیٹیشنز ہیں, میں یہ کام نہیں کر پا رہا. وہ پوچھتے ہیں کیا چاہیے تمہیں بھی اس کے بدلے میں. وہ کہتے ہیں, پہلا سوال ہوتا ہے جی پیسے دے دیں, پیسے دے دیں, ہم یہ مشینری خرید لیں, مجھے پیسے دے دیں, میں مین پاور ہائر کر لوں. اب گورنمنٹ بیچاری اور کیا کرے. گورنمنٹ نے کیا کیا کہ آپ کو 1 سال پہلے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو لاسٹ بجٹ میں ایک ہیفٹی اماؤنٹ دی مشینری پرچیز کرنے کی. اپروول نہیں ہے مشینری کے. No, it's there. The approval is there. The machinery کا money is there. سارا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے پاس پڑا ہوا ہے. فار ناؤ دس از دیئر 6th-7th month. تو پھر کیوں نہیں پروسیس آ رہا ہوں میں. اچھا 6واں-7واں مہینہ ہے, پیسے ان کے پاس پڑے ہوئے. The board never sanctioned that purchase of machinery. اب بورڈ کا ایک رول ہوتا ہے, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے ایک بورڈ کی, فوڈیشری رسپانسبلٹی جو کہا جاتی ہے, کہ بورڈ نے ہر جو پرچیز یا جو ایکسپینڈیچر کمپنی انکر کرتی ہے وہ بورڈ اس کو مانیٹر کرتا ہے, سو دیٹ اس کے اندر کوڈ فارمیلٹیز مینٹین کی جائے. اب سیڈلی جو بورڈ تھا پچھلا, اس بورڈ نے اس مشینری کی پرچیز کو سینکشن ہی نہیں کی. وہ پیسہ پڑا رہا ان کے پاس, ابھی بھی پڑا ہوا ہے. اس کا افیکٹ کیا ہوا اس پیسے کو خرچ نہ کرنے کا, کہ بیچ میں موسٹ آف دا مشینری ایز یو نو کہ امپورٹڈ ہوتی ہے, یا اس کے کمپوننٹ امپورٹڈ ہوتے ہیں. جو مشینری اس پیسے سے خریدی جانی تھی, اب رفلی اس کی 30% کم مشینری خریدی جائے گی. 25 to 30%. Can I cut you جی here? پلیز. Because being on the board I need to protect myself as well. Of course.
مسئلہ یہ تھا کہ ہر دفعہ پہ کیا جاتا تھا, لیکن یہ جو the rules, the PEPRA and this and that, بورڈ بھی ڈرتا تھا کہ کل کو ہم نے کچھ کر دیا تو ہم نیب میں چلے یہ چیز. اب دیکھیں, اب اگر بورڈ کو ڈر لگتا ہے نیب سے تو سی او کو نہیں لگتا. ہاں, تو یہی ایشو تھا نا کہ اس کو کیسے اسموتھ لائن کیا جائے. اس کو ایسے کیا جائے کہ آپ پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ کریں, اکاؤنٹیبل کریں. ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اکیلی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نہیں ہے پنجاب میں, ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, 9 اور ہیں اس کے علاوہ. سب نے پرچیزز کی. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے 5 بلین سے اوپر کی پرچیز کی مشینری کی ان دا سیم پیریڈ. آپ اگر بورڈ ان کو الاؤ کرتا مینجمنٹ کو, اور مینجمنٹ کے سارے پروسیس پہ نظر رکھتا کہ وہ ہر اسٹیپ ٹرانسپیرنٹلی کر رہے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا. لیکن نیب کا کام کیا, نیب واش ڈاگ ہے. بورڈ جو ہے وہ اس نیب سے پہلے واش ڈاگ ہے. بورڈ نے پہلے انشور کرنا ہے کہ سارے پروسیسز جو ہیں ٹرانسپیرنٹلی اکاؤنٹیبل طریقے سے ہو رہے ہیں کہ نہیں. وہ تو کوئی غلطی ہوگی تو اس کے بعد نیب آئے گا نا. اب ایک کام آپ نے کیا ہی نہیں اور نیب سے ڈر نہیں, ہم نے کر دیا, بورڈ ریزالو ہو گیا. یو نیڈ ٹو انوائٹ دی اولڈ بورڈ اینڈ ہیو ا میٹنگ ود دیم. نہیں, میں سے بات کر رہا ہوں آپ سے. میں خالی وہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ کو ہم بلیم ہر دفعہ کرتے ضرور ہے, لیکن ایزی وے آؤٹ ہے نا بلیم دی گورنمنٹ, بلیم کرنا گورنمنٹ کو. لیکن گورنمنٹ نے اپنا اس معاملے میں گورنمنٹ نے اپنا کردار پورا کر دیا. گورنمنٹ نے آپ کو پیسے دے دیے بورڈ کو, آپ سے میری مراد بورڈ ہے, بورڈ کو میں کمپنی کے وہاں آف کورس وہ پرسنل نہیں, تو وہ پیسے دے دیے بورڈ کو کہ بورڈ آپ اس پہ ایکٹ کریں, مشینری پرچیز کریں اور شہر کی حالت ٹھیک کریں. اب گورنمنٹ کا یہ رول یہاں پہ ختم ہے. اس کے بعد گورنمنٹ نے آپ سے پوچھنا ہے ایز پیرنٹ کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے آپ کو پیسے دیے تھے, وہ پیسے آپ نے خرچ کیے کہ نہیں کیے. ایک ایشو. دوسرا تھا مین پاور کا ایشو. گورنمنٹ نے وہ بھی ریزالو کر دیا. گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ نئی ہائرنگ ہم نے اجازت ابھی فی الحال نہیں دے سکتے, آپ تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر کے تھرو ہائرنگ کر لیں. اور تھرڈ پارٹی کانٹریکٹر کے تھرو پھر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے ہائرنگ کی. مین پاور انہوں نے کافی حد تک اپنی اپ ٹو دا مارک لے آئے ہیں. اب ایشو رہ گیا ہے مشینری کا. اگین سولوشن, we are constantly following it up. You have a new CEO in the waste management company. He is consistently talking to the provincial government کہ وہ نیا بورڈ جو بننا ہے اس بورڈ کی پرمیشن ہمیں دے دیں. وہ بورڈ کی سمری گئی ہوئی ہے ٹو دا چیف منسٹرز آفس, اس کے تھرو گورنر کو جاتی ہے وہ اپروول کے لیے. وہ جس دن وہ بورڈ اپروول ہوگا, the day we get a new board, we'll have this meeting, we'll get this purchase of machinery sanction from the board, and then inshallah ta'ala we'll buy this machinery within this financial year. But I would so request you to meet the previous board as well and listen to their grievances. ہوں گی نیچرلی. How we could not, you know, میں HR کمیٹی میں تھی تو ہم ہر دفعہ پہ کیسے they used to come up with another story to tell us. وہ دیکھیں بورڈ کا کام کیا, مینجمنٹ کا کام کیا کہ انہوں نے جس طرح آپ نیب سے ڈرتے ہیں وہ آپ سے زیادہ ڈرتے ہیں. وہ کیونکہ آپ کو تو بعد میں نیب سیکنڈ اسٹیج پہ پکڑے گا نا, پہلے ان کو پکڑے گا, تو وہ زیادہ ڈرتے ہیں کہ یار ضرورت. دیکھیں نا اس میں سب سے آسان کام کیا ہے, کوئی کام نہ کرو کوئی نہیں پوچھے گا. صحیح بات, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, سوال ان سے ہوتے ہیں جو سوال جو کام کرتے ہیں. تو کام کرنا مشکل ہوتا ہے, کام نہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو یو ہیو ٹو میک دیم ورک. اب اگین کمنگ بیک ٹو دا ویسٹ مینجمنٹ کمپنی, جب میں آیا تو دیر واز نو سی ای او دیئر, ان کا ایک ایکٹنگ ارینجمنٹ چل رہا تھا. یو وڈنٹ بلیو کہ کوئی بندہ جاتے ہی نہیں تھا آفس. ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی سینئر مینجمنٹ کے لوگ آفس جاتے ہی نہیں تھے, بیکاز دیر واز نو سی ای او. جب سی او نہیں تھا, بورڈ نہیں تھا, بورڈ بھی نہیں ہے, سی او بھی نہیں ہے, سو ایوری بڈی چھٹی ہنکی ڈوری, اس زندگی اچھی گزر رہی ہے. ہم نے وی ٹوک آن دا سینئر مینجمنٹ, سے ویری ڈیسنٹ ہارڈ ورکنگ پیپل ان دا سینئر مینجمنٹ ایز ویل. ان کے ساتھ آئی ہیڈ ڈفرنٹ میٹنگس. اگین میں وڈ ریفر بیک ٹو مائی فیس بک اینڈ ٹویٹر, ڈی سی جو ملتان کا ہے, اس پہ ہم نے ان کا پورا ورک پلان لگایا, ٹویٹر کے اوپر بھی اور فیس بک کے اوپر بھی, کہ یہ اگلے 20-25 دنوں میں کیا کریں گے. اس میں بھی آئیڈینٹیفائڈ یونین کاؤنسل وائز, آپ اگر جا کے دیکھیں گے تو وہ پوری وہ پریزنٹیشن ہے پاور پوائنٹ کی, جس میں ہر یونین کاؤنسل کے سور پوائنٹس بھی آئیڈینٹیفائڈ, جو وہ جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ اوپن ڈمپنگ کر رہے ہیں ویسٹ کی. اور یہ شہر بھرا پڑا ہے اس سے. 800 کے قریب, 850 ٹو بی پریسائز, وہ پوائنٹس تھے جہاں پہ اوپن ڈمپنگ ہو رہی تھی شہر کے اندر. اور وہ ان کا سائز 10 مرلے سے لے کے 8 کنال کے بھی پلاٹس ہیں بڑے بڑے, جن پہ وہ اوپن ڈمپنگ ہو رہی تھی. اس کے علاوہ شہر میں ایک اور عجیب سا رواج تھا ملتان میں, سڑکیں جو صرف صاف وہی کی جاتی تھیں جو اوپر سے نظر آتی ہیں. تو جو فلائی اوورس تھے وہ سارے صاف ہوتے تھے, فلائی اوورس کے نیچے کچھ نہیں ہوتا تھا.
تو ہم نے ود دا ہیلپ آف ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اگین سم ویری ہارڈ ورکنگ پیپل دیئر, ان کے جو انوار صاحب ہیں, کبیر صاحب ہیں, آل سم آف دیم, انہوں نے ہمیں پورا ورک پلان بنا کے دیا. وہ روز رات کو ایک نہ ایک روڈ کا ایک سیگمنٹ 5 کلومیٹر ایٹ اے ٹائم وہ واش کرتے ہیں, اس کو اسکریپ کرتے ہیں کیونکہ نیچے مٹی جم چکی ہوئی ہے سڑکوں کی. آپ کبھی لوگوں سے میری گزارش ہوگی کہ وہ جب جاتے ہیں روڈوں کے اوپر تو وہ ایک چیز نوٹس کریں کہ روڈ اور سینٹرل میڈین کے درمیان جو جنکشن ہوتا ہے اس پہ اکثر مٹی کے ڈھیر ان کو نظر آئیں گے, اور وہ پکی ہوئی ہوتی ہے مٹی, پتہ نہیں کہ صدیوں سے پڑی ہے, کب سے پڑی ہے. وہ ہم اسکریپ کر کے اس پہ تھرو جو ہے واٹس اٹ کال میکینیکل سویپرس کے ساتھ اور پھر مینولی اسکریپ کر کے اس کو مٹی کو ریموو کر رہے ہیں. دس ول ہیلپ یو ان سمرس کے, اس سے ڈسٹ کا ایشو آپ کا کافی حد تک سیٹل ہو جائے گا. سیٹل تو نہیں ہوگا لیکن کافی حد تک ریڈیوس ہو جائے گا, اور ایٹ لیسٹ 20-30% آپ کو ڈسٹ کا فیکٹر جو کم ملے گا اگر آپ وہ روڈ کے اوپر سے مٹی اٹھا دیتے ہیں. تو وی آر ورکنگ آن دوز اسمال لٹل اسٹیپس ان دا اویلیبل ریسورسز. وہ آپ ضرور اپنے لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ ہمارا وہ جا کے ٹیبل چیک کریں, اپنی یونین کونسل میں جا کے دیکھیں. ہر یونین کونسل جو وہاں سے کلیئر کی گئی وہاں پہ ایک ہم نے بینر بھی لگایا کہ اس پہ تھوڑی بہت پبلک سروس میسیج انسٹرکشن کہ یار یہاں پہ دوبارہ گند نہ کریں, صفائی نصف ایمان اینڈ دیٹ کائنڈ آف تھنگ. اور مجھے کیا میں کہوں, لیکن وہیں پہ سارا اب ہم جب ہم نے کلیئر کر لیا, اب انہیں یونین کاؤنسل سے مجھے اگین آئی ایم گیٹنگ پکچرز فرام پیپل فرام دا ریزیڈنٹس آف دیٹ یونین کاؤنسل جو کہ خود بھی شاید وہیں پھینکتے ہوں گے گند کہ جی ہمارے یونین کاؤنسل سے ابھی تک صفائی نہیں ہو رہی ہے. وہیں پہ انہیں پلاٹس میں دوبارہ سے پھینکنا شروع کر دیے, اور ہم نے ٹرالیز آؤٹ آف ٹرالی ہنڈریڈز آف ٹرالیز وہاں سے نکالا ہے گاربیج جو کہ پتہ نہیں کب سے پڑا ہوا تھا. تو پلیز لوگوں کو بھی انکریج کریں, لوگوں کو بھی سمجھائیں. اس پہ میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی والوں سے بھی ہم نے کہا ہے کہ ایک کیمپین ڈیزائن کریں. فی الحال ہمارے پاس یہ ریسورسز نہیں ہے کہ ہم سیگریگیٹڈ ویسٹ پک کرنے کی فیسلٹی دے سکیں کہ گرین بیگ یا یلو بیگ کیا ہوگا, وائٹ بیگ کیا ہوگا, لیکن لوگوں کو کم از کم اتنی تو فیسلٹی مطلب آگاہی دے سکتے ہیں کہ جو وہ ویسٹ پھینکتے ہیں وہ بکھیر نہ دیں, کم از کم ایک لفافے میں بند کر کے رکھ دیں وہاں پہ. دیکھیں ویسٹ مینجمنٹ اکیلی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کچھ نہیں کر سکتی جب تک پورا شہر ان کے ساتھ نہیں ہوگا. دس از ون سروس جو کہ سٹیزن اور کمپنی دونوں نے مل کے دینی ہے. اکیلی ایک بھی ایفرٹ جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہوتی. سٹیزن سارے اگر بڑے اچھے ہو جائیں, ویسٹ اپنا سنبھال کے رکھیں, تب بھی کام نہیں چلے گا. The community needs to do its bit and we all need to stop pointing fingers. Dumpsters جو ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے so that people know where we go and throw them. But can I tell you, they throw it 5 feet away from it and they won't throw it in there. آپ ابھی میرے ساتھ چلیں ڈمپسٹر, کسی ڈمپسٹر پہ چلتے ہیں بھی, آپ کو دکھا دیتے ہیں. اس کے بعد بھی ڈمپسٹر بھی بھرا ہوا ہوگا, یہ نہیں کہ ڈمپسٹر خالی ہوگا, لیکن ڈمپسٹر کے ارد گرد بھی اتنا ہی بڑا ڈمپ ہوگا جتنا اس ڈمپسٹر میں ہوگا. تو دس از سم تھنگ وچ ہیز ٹو ایوالو. سوسائٹی ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پارٹنر ہیں اس ساری ایکسرسائز میں. اگر جتنا وہ آج مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں نا, جو میرے دوست میں ویڈیوز بھیجتے ہیں, تصویریں بھیجتے ہیں یونین کاؤنسل کی کہ میری یونین کاؤنسل میں دیکھیں اتنا گند پڑا ہوا ہے, تو آئی ول ٹاک بیک ٹو دیم ناؤ کہ دس از یور ریفلیکشن آن دا سوسائٹی. یہ آپ لوگوں کی جس طرح آپ عزت دے رہے ہیں اپنے معاشرے کو نا, یہ اس کی ریفلیکشن ہے جو آپ گند باہر پھینک رہے ہیں. وہ باہر سے لوگ نہیں آئے, امریکہ سے نہیں آئے وہاں پہ گند پھینکنے کے لیے, اس گلی کے لوگوں نے وہاں گند پھینکا ہے. تو وہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پہ ہر روز آپ نہیں بیٹھ سکتے کہ ہر روز آئے گی اور سارا شہر صاف کر دے. کہ امریکہ, نیو یارک اور لنڈن میں بھی ایسے نہیں ہوتا جیسے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. once a week آتے ہیں, وہاں پہ بھی ہفتے میں ایک دفعہ آتے ہیں. تو وہ برائے مہربانی اپنے گلی محلے کو بھی صاف رکھنے کی خود بھی کوشش کریں, جیسے کہ ساری ریلائنس آپ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پہ رکھیں. کمیونٹی کی لرننگ, کئی لوگوں نے یہ بھی پوائنٹ کیا کہ وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ دی کمیونٹی ان اٹسیلف ایز ویل. definitely. That's why we need to bridge gaps, hold hands together, bridge gaps. اور یہ میں ملتان میٹرز کو اپنا بھی اپنی ریفلیکشن کے طور پہ بھی یوز کروں گا کہ جو لوگ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں یا فیس بک کے پرائیویٹ میسج میں میسج بھیجتے ہیں کہ جی میری گلی میں اتنا گند پھلا ہے, تو میں آپ کی اجازت سے بالکل ان کی اسکرین شاٹ آپ کو بھی بھیجا کروں گا تاکہ آپ بھی لگائیں کہ وہ لوگ بھی اس وہیں کے ریزیڈنٹس ہیں, تو ان کو بھی اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے ساری ایکسرسائز میں. بالکل بالکل. The platform is there for everybody. بالکل. It's to help the community, to help you, to help us, to help everybody. Thank you very much. بہت شکریہ جی, was player. Thank you so much جی, thank you so much. And I think ہم اگلی کی اپوائنٹمنٹ آپ سے بھی لے لیں گے because there are a lot of other issues. ٹھیک ہے جی.